بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ المختصر کا 54واں سبق ہے۔ تفتزانی رحمہ اللہ نے ما فصاحتها کو خلوصو کی ہو ضمیر سے حال بنایا تھا، لیکن بعض لوگوں نے کلمات سے حال بنایا تھا، تو تفتزانی رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی دو باتیں نقل کری ہیں اور ان کا رد کیا۔ تفتزانی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو تنافر کلمات سے حال بنائیں گے تو اس سے مخل بالمقصود ہے، مصنف کا مقصود فوت ہو جائے گا۔ کیسے فوت ہو جائے گا؟ اس کے لیے تھوڑی سی قاعدے اور قوانین کو تھوڑا ذہن میں رکھیں کہ جب حال ذوالحال کی ترکیب واقع ہوتی ہے تو اس صورت میں حال جو ہوتا ہے ذوالحال کے عامل کے لیے قید ہوتا ہے، جیسے جاءنی زید راکبن، راکبن جاء کی قید ہے، لہٰذا یہاں پر مع فصاحتها جو حال ہے وہ کلمات کے یعنی تنافر کی قید ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب نفی جو ہے وہ اس طرح کے جملے پر آتی ہے تو اس نفی کا تعلق قید کے ساتھ ہوتا ہے، مقید کے ساتھ نہیں ہوتا۔ جیسے ما جانی زید راکبن، میرے پاس زید سوار ہو کے نہیں آیا، تو اس نہ ہونے کا تعلق جو ہے وہ نہ آنے کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کا سوار ہو کر نہ آنے کے ساتھ۔ جب نفی آتی ہے اس طرح کے جملے میں تو اس کا تعلق قید کے ساتھ ہوتا ہے، مقید کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بھی خلوص گویا کہ نفی ہی ہے، کیونکہ وہ نہ ہونا ہے تو نہ ہونا نفی ہوتا ہے، تو خلوص جو نفی ہے اب جب یہاں پر ہے تو اس کا تعلق بھی قید کے ساتھ ہوگا، یعنی مع فصاحتها کے ساتھ ہوگا اور مقید کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی تنافر کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مع فصاحتها کی نفی ہوگی، مقید کی نفی نہیں، یعنی تنافر کی نفی نہیں ہوگی۔ اس قاعدے کے تحت خلوص کے ذریعے جو فصاحتها کی نفی ہو رہی ہے اور تنافر کی نفی نہیں ہوگی، تو مطلب یہ ہوگا کہ اگر تنافر کلمات موجود ہو اور فصاحت کلمات موجود نہ ہو تو وہ کلام فصیح ہوگا، کیونکہ خلوصوں کا تعلق تو فصاحتها کے ساتھ ہے، کلمات کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ تو اب اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ تنافر کلمات اگر کسی کلام میں ہے اور فصاحت کلمات موجود نہیں ہے تو وہ کلام فصیح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی اب آپ کو بتایا کہ جب مقید پر نفی آتی ہے تو وہ قید کی نفی کرتی ہے، مقید کی نفی نہیں کرتی، تو یہاں تنافر کی نفی نہیں ہوگی بلکہ قید فصاحتها کی نفی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کلام میں تنافر کلمات ہے اور فصاحت کلمات نہیں ہے تو کلام فصیح ہوگا۔ یعنی اگر کوئی ہے جو کلمات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہے، یعنی اس میں کلمات متنافرہ ہیں لیکن ہے غیر فصیحہ، تو وہ فصیح ہی کہلائے گا، کیونکہ اس پر یہ تعریف تو صادق آ رہی ہے کہ کلام جو ہے وہ تنافر کلمات سے اس حال میں خالی ہو کہ اس کے کلمات فصیح ہوں، یعنی کلمات اگر فصیح ہوں تو تنافر سے خالی ہونا ضروری ہوگا، اور اگر فصیح نہ ہو تو تنافر سے خالی ہونا ضروری نہ ہوگا۔ لہٰذا اگر کسی کلام کے کلمات غیر فصیح ہوں تو اور متنافر ہوں تو اس کلام کو فصیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ خلوص کا تعلق تو جو ہے وہ فصاحتها کے ساتھ ہے، تنافر کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ تو فصاحتها کی نفی کر رہی ہے، تنافر کی نفی تو نہیں کر رہی۔ تو اس کا مقصود تو یہ ہوا کہ کلام میں اگر کلمات غیر فصیح ہوں اور متنافر ہوں تو کلام کو فصیح ہونا چاہیے، حالانکہ یہ بات مصنف کے مقصود کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ مصنف رحمہ اللہ کا یہی ہے کہ کلام کے تمام کلمات فصیح ہوں اور کلام جو ہے وہ تنافر کلمات سے خالی ہو تو وہ کلام فصیح ہوگا، ورنہ وہ نہیں ہوگا۔ آگے شارح نے ففہم کا لفظ فرمایا ہے، شارح یہ بتانا چاہ رہے کہ یہ بات تھوڑی سی مشکل ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو شارح نے اس کو یہ بیان فرمایا کہ وفیہ نظر، کہ اس قول میں کہ مع فصاحتها یہ تنافر کلمات کا حال ہے اور اس کو مصنف کو چاہیے تھا کلمات کے برابر میں رکھتے، فرماتے ہیں وفیہ نظر، اس میں نظر ہے، لأنہ کیونکہ یہ اس وقت حینئذ اس وقت یکون یہ جو مع فصاحتها ہے یہ قید بنے گی تنافر کی، نہ کہ خلوص کی،
یعنی ما فصاحت یہ چونکہ حال ہے اور کلمات ذوالحال، تو اب جو خلوصہ کا تعلق ہوگا وہ ما فصاحتہ کے ساتھ ہوگا، تنافر کے ساتھ نہیں ہوگا. تو مطلب ہوگا کہ تنافر سے خالی ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فصاحت کے ساتھ لازمی ہے کہ وہ فساد کی نفی ہوگی، حالانکہ یہ تو مصنف کے مقصود کے خلاف ہے. تو کہتے ہیں اس وقت یہ قید تنافر کی بنے گا، خلوص کی نہیں بنے گا. ویلزم، اور لازم آئے گا، ان یکون الکلام، کہ وہ کلام جو مشتمل ہو کلام علی تنافر الکلمات، کلمات کے تنافر پر، ایسے کلمات جو غیر فصیح ہوں وہ فصیح بننا لازم آئے گا. لأنہ، کیونکہ یصدق علیہ، کیونکہ اس پر تو یہ تعریف صادق آ جائے گی کہ انہ خالص عن تنافر الکلمات، کہ یہ تنافر کلمات سے خالی تو ہے، حال کونہا فصیحتن، فصیح ہونے کے حال میں. یعنی کہ ایک ایسا کلمہ جو تنافر کلمات میں پایا جا رہا ہے اور اس کے کلمات جو غیر فصیح ہیں تو اس پر صادق آئے گی یہ بات. تو ففہم، سارے کہتے ہیں اس بات کو ذرا سمجھو، یہ ذرا مشکل بات ہے. تو اس میں دو اصل میں بات یاد رکھنے والی چیزیں ہیں. ایک چیز یہ کہ جب حال ذوالحال ہوتے ہیں تو حال جو ہوتا ہے وہ قید بنتا ہے ذوالحال کے عامل کی، تو مع فصاحتہ یہ بنے گا تنافر کی، یعنی تنافر کی قید ہوگا، خلوص کی نہیں ہوگا. یعنی اس تقدیر پر کہ جب آپ مع فصاحتہ کو کلمات سے حال بنائیں گے تو چونکہ حال ذوالحال کی قید ہوا کرتا ہے، تو اس صورت میں کلمات مقید ہو جائے گا مع فصاحتہ کے ساتھ. بس جو خلوصہ سے نفی ہے، عدم الکون سے مستفاد ہے وہ، تو اب وہ جو قاعدہ نفی کا مسلمہ ہے کہ جب نفی کلام مقید پہ داخل ہوتی ہے تو اس کی رجعت قید کی طرف ہوتی ہے، وہ قید کی طرف راجع ہوتی ہے اور مقید کی طرف کوئی تعرض نہیں کرتی. تو اب خلوصہ کا تعلق تنافر کلمات کی قید کے ساتھ ہوگا، یعنی فصاحت کلمات کو وہ اڑا دے گی کہ بھئی فصاحت کلمات کو وہ نفی اڑا دے گی. اب باقی رہی تنافر کلمات، تو خلوصہ کی جو قید ہے وہ فصاحت کلمات کو تو اڑا دے گی لیکن تنافی کلمات باقی رہے گا. سو خلوصہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اڑے یا رہے. تو اس وقت یہ لازم آئے گا کہ جو کلام کلمات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو اسے بھی فصیح کہا جائے. کیوں؟ کیونکہ یہ تو صادق آ رہا ہے اس پر کہ یہ کلام، تو اس صورت میں صادق یہ آ رہا ہے کہ وہ تنافر کلمات سے خالی ہے لیکن اس حال میں کہ وہ کلمات فصیح ہیں. تو شارح تفسیر ثانی فرماتے ہیں لہذا تنافر کلمات سے بنائے، خلوصی سے حال بنائے، ورنہ حال جو ہے چونکہ جو ہے وہ ذوالحال کی قید ہوا کرتا ہے اور نفی کا تعلق قید سے ہوگا، مقید سے نہیں ہوگا، تو خلوص کا تعلق تنافر سے نہیں ہوگا بلکہ مع فصاحت سے ہو جائے گا. تو اب مطلب یہ ہوگا کہ تنافر کلمات ہوں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ کلام فصیح رہے گا. حالانکہ مصنف کا مطلب یہ نہیں ہے، مصنف کا مطلب یہ تھا کہ تنافر کلمات بھی نہ ہو بھائی. تو اس لیے تفسیر ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو آپ جو ہے وہ خلوص کی ہو ضمیر سے حال بنائے، تنافر کلمات سے حال مت بنائے. اسی کو تفسیر ثانی نے یہ بیان کیا ہے کہ وفی نظر، اس میں نظر ہے کیونکہ اس وقت یہ جو ہے قید بنے گا تنافر کی، مع فصاحتہ قید تنافر کی بنے گا نہ کہ خلوص کی. ویلزم، اور اس سے لازم آئے گا کہ یہ کہا جائے کہ کلام مشتمل ہو جائے گا علی تنافر الکلمات، تو اس کلام کا فصیح ہونا لازم آئے گا جو کلام کلمات متنافرہ غیر فصیحہ پر مشتمل ہو. لأنہ، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر یہ صادق آئے گا کہ وہ تنافر کلمات سے خالی ہے، حال کونہا فصیحتن، اس حال میں کہ وہ کلمات فصیح ہیں. سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کر، لہذا اس کو حال ہی سے آپ جو خلوص کی وہ ضمیر سے حال بنائیں، کلمات سے حال نہ بنائیں. رہی بات ایک اور کہ جو انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اس صورت میں اگر آپ جو ہے وہ ہو ضمیر سے حال بنائیں گے تو حال اور ذوالحال کے درمیان اجنبی والی جو بات انہوں نے وارد کی ہے کہ اجنبی والی بات آئے گی تحقیق کی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ
مطلقاً حال اور ذوالحال میں فصل ناجائز نہیں ہے. کیا آپ کہیں کہ جی مطلقاً جو ہے وہ ما فصاحتیہ کو خلوصو کی ضمیر سے حال قرار دیں تو اس صورت میں جو فصل آ رہا ہے تو مطلقاً ہے. تو یہ مطلقاً نہیں ہے. ہاں مطلقاً نہیں ہے. جو ممنوع ہے وہ اجنبی کا ہے اور یہاں پر اجنبی کا فصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو یہ بیچ میں والتعقید آ رہا ہے تو من دوخ التعلیف و تنافر الکلمات والتعقید یہ خلوص سے ہی متعلق ہے. یعنی یہ خلوص ہی کا معمول ہے اور ما فصاحتیہ بھی اسی کا معمول ہے. اور ذوالحال یعنی خلوصوں کی جو ضمیر ہے وہ بھی خلوصی کا معمول ہے. لہذا من دوف التعلیف و تنافر الکلمات والتعقید ذوالحال اور حال دونوں کا اپنا ہے, اجنبی نہیں ہے. اور ذوالحال اور حال کے درمیان مطلقاً فصل ناجائز نہیں ہے بلکہ اجنبی کا فصل لانا یہ ناجائز ہے. تو جب اجنبی تاکید کا تعلق خلوصو سے ہی ہے اور تنافر کلمات ما فسادی کا تعلق بھی اسی سے ہے تو فصل تو آ رہا ہے لیکن ایک ہی عامل کے معمول کا آ رہا ہے اور یہ مسئلہ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ ہوتا ہے حال ذوالحال کے درمیان فصل لانا جب کسی اور عامل کے معمول کو بیچ میں لایا تو یہ کسی اور عامل کا معمول نہیں ہے. ففہم تفتزانی رحمہ اللہ نے جو ففہم بیان فرمایا اس کی وجہ ہے کہ ذرا مشکل بحث ہے. اس میں دو اصل بات ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں آپ کہ جب آپ ذوالحال اور حال کی بات کرتے ہیں تو حال ذوالحال کی قید ہوتا ہے اور ما فصاحتیہ جو ہے وہ قید بنے گا. اگر آپ اس کو تنافر کلمات سے حال بنائیں گے تو پھر یہ خلوصوں کی قید نہیں بنے گا بلکہ تنافر کلمات کی قید بنے گا. اور نفی کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ مقید بالقید پہ داخل ہوتی ہے تو قید کو اڑاتی ہے, مقید سے کچھ تعرض نہیں کرتی. وہ تو خلوصو تنافر کلمات سے کچھ تعرض نہیں کرے گی, تاکید ما فصاحتی کو اڑا دے گی. تو مطلب یہ ہوگا کہ بات کلام کے لیے ظوف تعلیف سے خالی ہونا ضروری ہوگا اور تاکید سے خالی ہونا ضروری ہوگا اور کلمات کا فصیح ہونا ضروری ہوگا, تنافر ہو یا نہ ہو. حالانکہ تنافر سے خالی ہونا ضروری ہونا چاہیے تھا. تو تفسیرانی نے اسی خرابی سے بچنے کے لیے خلوصو کی ہو ضمیر سے ہی ما فصاحتیہ کو حل بنایا ہے. مطلب یہ کہ کلام فصیح ہو اس وقت ہوگا کہ جب ان تین چیزوں سے خالی ہو اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے کلمے بھی فصیح ہو, ورنہ نہیں ہوگا. آگے تفتزانی رحمہ اللہ نے تینوں کی جو ہے وہ ظوف تعلیف کی اور اس کی ساری چیزوں کی آگے خود تشریح بیان کری ہے تو ہم اس کو اگلے سبق میں بیان کریں گے. اس سبق کو ہم نے تھوڑا لمبا اس لیے کر دیا کہ خود تفتزانی رحمہ اللہ نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ ذرا مشکل بات ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے میں نے بار بار اس سبق کو دہرایا ہے تاکہ طلباء اس کو بآسانی سکیں. ان میں دو باتیں بس اہم ہیں, یہ یاد رکھیں کہ جب آپ ذوالحال حال کی بات کرتے ہیں تو حال ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے اور جب اس پر نفی آئے گی تو نفی قید کو اڑائے گی, مقید کو کچھ نہیں کرے گی. بس اس صورت میں جب آپ ما فصاحتیہ کو کلمات سے حال بنائیں گے تو خلوصو کا تعلق جو ہے وہ قید سے ہوگا. یعنی خلوصو ما فصاحتیہ یعنی خلوصو کا تعلق قید سے ہوگا. وہ قید کو تو اڑا دے گی لیکن وہ تنافر کو کچھ نہیں کہے گی. یعنی کہ تنافر کو اڑانا ضروری ہے کلام سے. کلام تنافر سے خالی ہوگا تو ہی وہ کلام فصیح ہوگا, لیکن اس صورت میں مقصود مصنف بدل جائے گا. تو تفسیرانی رحمہ اللہ نے اس خرابی سے بچنے کے لیے ساری بحث کی اور بتایا ہے کہ کلمات سے نہیں بنانا اس کو حال بلکہ ما فصاحتیہ کو خلوصو کی ہو ضمیر سے ہی حال بنانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو جو ہے وہ برتنے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ یہ تھوڑی سی مشکل بحث تھی اور اس کو بار بار اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں تھوڑی سی نحوی بحث بھی تھی اور تھوڑی سی جو ہے وہ عقلی بحث بھی تھی. اس لیے تفتزانی رحمہ اللہ نے اس میں آخر میں لفظ ففہم استعمال کیا ہے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, بار بار اس کو پڑھو اور بار بار اس کو سمجھو. اصل بات یہ ہے کہ ما فصاحتیہ جو ہے وہ خلوصو کی ہو ضمیر سے تو حال ہے, لیکن جن لوگوں نے بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو آپ تنافر کلمات سے حال بناتے اور تاکید کو بعد میں لائے تو یہ غلط بات ہے. اس سے مقصود مصنف کا فوت ہو جائے گا. کیوں فوت ہو جائے گا اس کی تفصیل ہم نے اپنے اس سبق میں بھی بیان کر دی ہے تھوڑی, اور
کچھ مختصر سی تفصیل تو پچھلے سبق میں ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا